یعنی میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں, ایک کیس آیا میرے پاس, میں نے ان کو یہی بات سمجھائی, میاں بیوی ان کا کچھ چپکلش چل رہی تھی, میں نے دونوں کو سمجھایا آپ دونوں میاں بیوی پڑھے لکھے ہیں, تو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ دونوں کے حقوق ہیں, آپ کے بچے ہیں آپ 4, صحیح, اللہ کے بندو یہ اللہ کی امانت ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, صحیح, اگر آپ لوگ جھگڑیں گے یہ کیا سیکھیں گے آپ سے. صحیح. تو اسی طرح بات چل رہے تھے, تو میں نے کہا آپ تھوڑی سی نا دینی تعلیم بھی حاصل کریں. ماشاء اللہ وہ دونوں PhD تھے, تو وہ ان کے ہسبینڈ کہتے الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں عثمان بھائی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں. صحیح. تو میں نے, آپ حیران ہوں گے علی بھائی بات سن کے, میں نے اس بھائی کو کہا ماشاء اللہ آپ ویسے بھی پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, محسوس تو نہیں کریں گے, ایک کویشچن کروں. کہتے میں نے کہا ذرا سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ بتائیں گے مجھے کیا ہے. یقین کریں علی بھائی, اس بھائی کو سنت کے مطابق غسل کرنے کا طریقہ پتہ ہی نہیں ہے, 4 بچے ہیں اس کے. صحیح. اب جہاں پاکیزگی ختم ہو گئی, جو اسلام نے غسل کا طریقہ بتایا وہی نہیں پتا, تو نماز بھی گئی, روزہ, وہاں سکون کیسے آئے گا, سکون کیسے آئے گا. تو اصل علم سے ہم دور ہیں. اصل چیز ہے ہمیں شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے, وہ شعور جو ہمیں قرآن و سنت دیتا ہے. بہت امپورٹنٹ, بہت. اور اسی علم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور بھی کہا. جی. اور قلب کی آپ کہہ لیں کہ جیسے مثال ہے نا کہ بارش جب ایک بنجر زمین پہ گرتی ہے, جی 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 جی, تو وہاں ہریالی آتی ہے. تو یہ وہی کی مثال اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی کہ یہ دل کی, روح کی, قلب کی غذا ہے, اور یہ شعور پیدا کرتا ہے. یہ جو نالج تمہارے پاس وہی آ رہی ہے آسمانوں سے. تو بڑا یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے عثمان بھی, لیکن یہ سمجھنا کسی کو سمجھ آئے گا جو آپ نے بات کی. علی بھائی 60 سے 70 سال زندگی کی ایوریج ہے, جو ترمذی والی حدیث کے مطابق میں کہہ رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا تھا میری امت کی زندگی کی جو لائف کی ایوریج آئے گی نا 60 سے 70 سال کے دوران آ جائے گی. صحیح. کیا ابھی وہ ایوریج چل نہیں رہی؟ 60 تک ہمارے جیسے تو نہیں پہنچ رہے, ہمارے بزرگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں, جو نئی یوتھ ہے اتنی ایوریج نہیں ہے. 60-70 سال تک کوئی ایوریج نارمل ہی ہے جو جا رہی ہے. ابھی دیکھیں گے میرے اچھے خاصے دوست تھے, صحت مند تھے, پتہ چلا جی اٹیک ہوا, دنیا سے چلا گیا. تو 70 سال ایوریج زندگی اگر آپ نکالیں, 70 میں سے یا 60 لگا لیں, 60 میں سے 30 تو ہم سو کے گزار دیتے ہیں, راتیں نکال دیں نا, رات کو تو ہم سو جاتے ہیں. پیچھے ہمارے پاس لائف بچی 30 سال. 30 سال جو ہے اس میں ہم دیکھیں کہ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں, آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور دوسری اگر میں دنیاوی حوالے سے کیلکولیشن کو دیکھوں, ہماری اگر 60 سال زندگی ہو تو 60 سال میں سے 30 سال گزارنے کے لیے ابتدائی 30 سال ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی. ایسے ہی. اچھا اگر ایوریج دیکھیں 30 سال ہم نے انویسٹ کیے 30 سال گزارنے کے لیے. اب ہم دیکھیں گے دوسری لائف کو جو ہمیشہ کی لائف ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس لائف کے لیے اس 60 سال میں سے کتنے % ہم نے انویسٹمنٹ کی لائف کی؟ 0 ہے. نہیں انویسٹمنٹ تو ایسے علی بھائی کرتے ہیں لوگ. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اگر آپ ابھی کوئی وہ کہے لو میں نے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی صرف دیندار ہیں, میں نے اپنے بچے کو نا قرآن پاک پڑھایا ناظرہ. صحیح. یہ انویسٹمنٹ ہے, صرف ناظرہ پڑھایا, اسے پتہ ہی نہیں قرآن میں اللہ نے کہا کہ حافظ بنا دیا, تو اب یہ ہاں جی حافظ ہے میرا بیٹا, انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ ٹھیک ہے, حافظ بنا دیا, یہ انویسٹمنٹ تو ہے, لیکن بچے کو جب پتہ ہی نہیں ہے, شعور تو تب آئے گا. دیکھیں اس کی برکت کا ہم انکار نہیں کر رہے, بے شک ایسی برکت اس کی ہے, لیکن اس کو سمجھنا ہے. اصل چیز ہے کہ اللہ رب العزت فرما کیا رہے ہیں, ورنہ تو الٹا وہ برڈن بن سکتا ہے. تو اچھا اب میں نا وہ ایک سسٹر کی بات مجھے یاد ہے, وہ اپنے نا بچے کو ڈانٹ رہی تھی, کہتی بیٹا ادھر آؤ. بیٹا پاس آیا, اس کو نا اس نے بلو کلر کی ایک چیز دکھائی. اس نے کہا بیٹا یہ کون سا کلر ہے؟ اس نے کہا ماما یہ ریڈ. بلو کو ریڈ کہہ رہا تھا. اچھا کہتی. اب اس کے بعد اس نے یلو اٹھایا, اس نے کہا یہ کون سا کلر ہے؟ کہتی بچہ کہتا ہے یہ تو بلو ہے. صحیح. اچھا وہ ہائپر ہو گئی, کہتی آپ 1 سال سے 6 ماہ سے اسکول میں جا رہے ہو اور وہ اسکول والے ابھی تک آپ کو کلرز کا رنگ نہیں سکھا سکے کہ کون سے کلرز کون سے ہیں. اب بلو کو ریڈ کہہ رہے ہو, ریڈ کو بلو کہہ رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس اسکول سے آپ کو بالکل نہیں بھیجوں گی, میں چھٹی چاہوں گی, بہتر ہے کہ ہم اس اسکول میں اپنے بچے کو نہ بھیجیں. اچھا جب دنیا کی باری آئی, کلرز کا نہیں پتا, تو کتنے کانشیس ہوئے. اور دوسری طرف جب دین کی باری آتی ہے, ٹھیک ہے, کیا ہم نے کبھی اتنے کانشیس ہو کے پوچھا کہ میرے بچے کو پتہ ہے کہ سورۃ اخلاص میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح بات. کیا میرے بچے کو پتہ ہے سورۃ الفاتحہ میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ بلکہ انفیکٹ عثمان بھی یہ ٹاپک چھیڑ گیا, تو ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ بیٹھا, تو وہاں یوزلی ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک گیدرنگ میں گیا تو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے,
اچھی بات تو نہیں ہوتی کہ کسی کی کان لگا کے بات سنی جائے، لیکن کچھ باتیں کان تک پہنچ جاتی ہیں. تو وہ بات ہی سارے یہ کر رہے تھے کہ میرا بچہ او لیول میں ہے، فلانے اسکول میں ہے، تو اس کے ابھی مڈ ایگزامس چل رہے ہیں. پھر وہ دوسرے نے کہا اچھا پھر ایسے ہے ویسے، یعنی ساری بات دنیاوی تعلیم کے اوپر تھی. اچھا میرے بیٹے کا تو ایڈمیشن الحمدللہ باہر ہو گیا ہے اور اب وہ جا رہا ہے، وہ سارے کنگریچولیٹ کر رہے ہیں. یہ ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہی نہیں کہ میرا بچہ نمازیں پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، یا اس کی قرآن کی سورہ اس نے کوئی سیکھ لی ہے، یا دین کی تعلیم کوئی اس نے لے لی ہے. یہ ٹاپک آف ڈسکشن رہا ہی نہیں اب ہمارے اس سرکل میں عثمان بھائی جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے انفارچونیٹلی. تو اس کے ریزلٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں. اب طلاق کی ہم بات کر رہے تھے کہ طلاقوں کی وجوہات کیا ہیں. تو دیکھیں جب ہمارے پاس شعور ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بایو فزکس کیمسٹری میں تو ہمسائے کے حقوق سمجھائے نہیں جا رہے، میاں بیوی کے حقوق سمجھائے نہیں جا رہے، وہ تو اسلام میں ہے. تو اصل علم کو ہم نے چھوڑ دیا اور فن کو، اسکل کو ہم سمجھنے لگے یہ علم ہے. وہ علم نہیں ہے، وہ تو جاب حاصل کرنے کے لیے. اور علم کے ساتھ آداب بھی پھر عثمان میں، کیونکہ علم ہوگا تو آداب بھی آئیں گے اور حکمت بھی آئے گی. جی بالکل. کیونکہ بہت سے لوگ علم تو لے لیتے ہیں لیکن اس علم کو اپلائی کرنے میں پھر تھوڑے سے شدت اختیار کرتے ہیں، اللہ اکبر، سختی. یہ بھی مسائل چل رہی ہیں نا عثمان میں. کئی بھائی کہتے ہیں کہ ہماری وائفز کو علم تو بہت ہے، یا وائفز کہتی ہیں ہمارے شوہر کو تو علم بہت ہے، لیکن وہ حکمت کی شاید کمی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ عرف کیا ہوتا ہے، اس چیز کو اپلائی کیسے کرنا ہے. یہ بھی بڑا الی سبیل ربی کا بالحکمہ، کہ دین کی دعوت بھی حکمت سے دینی ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن علم ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں سختی اتنی آ جاتی کہ ان کی بات ہی کوئی نہیں سنتا. ٹھیک ہے، حکمت کے ساتھ دین کی دعوت پیش کرنی، پیار محبت کے ساتھ. صحیح بات. ٹھیک ہے، بہت سارے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 10 منٹ بیٹھا ہی نہیں جاتا، مزاج میں سختی اتنی آ جاتی. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کہا نہیں جاتا تھا کہ اس کو نبی پاک کو نہ ملنا، کیوں کہتے جادو ہو جائے گا. وہ جادو نہیں ہوتا تھا، اخلاق ہی اتنا اعلیٰ تھا. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ اخلاق تھا. صحیح بات. ٹھیک ہے، اصل شعور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. صحابہ، وہ صحابہ جو بھائی کا قاتل تھا، وہ صحابہ جو ایک وہ چشمے پہ جب اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ کہتا میرا جانور پہلے پیا، اس بات سے لڑتے اور قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے. وہ صحابہ جب مسلمان ہوئے، نبی پاک پر ایمان لائے، تو کتنا شعور آیا. وہی صحابہ دوسری طرف دیکھیں تو اپنی جانیں ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. کمال مثال آپ نے دی کہ شعور انہی صحابہ کو، اوس اور خزرج کی مثال لے لیں، وہی لوگ اتنے زبردست بھائی چارے میں آ جاتے ہیں شعور کی وجہ سے. تو علم ہے لوگوں کے پاس، شعور نہیں ہے. اور شعور والا علم وہ قرآن و سنت کا ہے. باقی چیزیں تو وہ بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے، ابھی ہوا چلے نا تو MBA کرنا چاہیے، MBA سے جابز بہت آ رہی ہیں آنے والے وقت میں، وہ سارے اپنے بچوں کو MBA کروانا شروع کر دیں گے. ہوا تھوڑی سی چلے، نہیں آنے والے وقت میں فلاں ڈاکٹر بڑے کامیاب ہوں گے تو اسی میں سارے ایڈمیشن لینا شروع کر دیں گے. یہ تو ہوا ہے. تو جو شعور ہے نا وہ اصل قرآن و سنت کے علم سے آتا ہے، اس سے ہم دور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فرماتے تھے نا، انہوں نے کتنا حکومت کی، سلطنت. اس کہتے عمر تو وہ ہے جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. اللہ. تو وہ شعور کہاں سے آیا؟ وہ نبی پاک سے آیا. نبی پاک سے. وہ صحابہ جن کے پاس وہ ایک وقت تھا ابتدائی اسلام میں کہ وہ پہننے کے لیے کئی بار جوتا نہیں ہوتا تھا، پھٹے کپڑے ہوتے تھے، وہی صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے تو دنیا کی حکمرانیاں اللہ نے عطا کی. اور سورہ یاسین میں عثمان میں، یاسین والقرآن الحکیم، میں جب سورہ یاسین پڑھ رہا تھا اس سے کوئی 12 سال پہلے، جب قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھنا شروع کیا، 14 سال پہلے بلکہ، تو میں جب اس آیت پر پہنچا نا والقرآن الحکیم، میں نے سوچا یار قرآن تو حکمت سے لبریز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. تو یہ قرآن اگر میں سیکھوں گا تو مجھ میں وزڈم آ جائے گا، حکمت آ جائے گی. یہ جب موٹیویشن میرے اندر آئی، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی وقت دعا بھی کی الحمدللہ. جب میں نے آیت پڑھی میں نے کہا اللہ مجھے حکمت عطا فرما اس کے ذریعے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ، میں مطلب یہ کلیم نہیں کر رہا میرے پاس بڑی حکمت آ گئی ہے، لیکن ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں سمجھنی عطا فرمائی. وہ ایک کہتے ہیں نا شعوری پیدائش ہوتی ہے، انسان کو بڑا کچھ نظر آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی بدولت، قرآن سے وہ چیز حاصل کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت
یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے